ایک ہمارے سابق صوبائی وزیر اور سابق صوبائی ممبر نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے چیف سیکرٹری بلوچستان شکیل قادر صاحب کے بارے میں بڑے نازیبا الفاظ استعمال کیے. ایک تو میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے ساتھیوں کی طرف سے. دوسرا، جناب اسپیکر صاحب، بلوچستان میں بہت چیف سیکرٹریز آئے، انہوں نے یہاں خدمات سر انجام دی. میں غالباً آج دن تک شکیل قادر صاحب کے آفس میں نہیں گیا، لیکن جتنا شریف النفس انسان، جتنی بلوچستان کی ڈیولپمنٹ میں، بلوچستان کی ترقی میں یہ بندہ محنت کر رہا ہے، شاید سابقہ چیف سیکرٹریز کی میں ان کا شمار، شاید ان کا شمار لسٹ میں نہ ہو. جناب اسپیکر صاحب، ہمارے بھی کچھ کام نہیں ہوتے، ہم بھی جاتے ہیں، چیف سیکرٹری کے پاس جاتے ہیں، سی ایم صاحب کے پاس جاتے ہیں، وزراء کے پاس جاتے ہیں، ہمارے بھی کوئی کام ہوتے نہیں ہوتے. لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم ایک بندے کو ٹارگٹ کریں اور وہ بھی جو کے پی کے سے ایک آیا وہ آج دلی ہے کل چلا جائے گا، تو وہ وہاں جا کیا کہے گا کہ ہمیں وزراء اور ہمیں ممبر صوبائی اسمبلی کس الفاظ سے پکارتے رہے اور کس الفاظ سے یاد کرتے رہے، جبکہ ہم اپنی خدمات جو ہے نا وہ بلوچستان کے سپرد کر رہے ہیں اور چلا بھی رہے ہیں. ان حالات میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو بلوچستان کے جو ماحول چل رہا ہے، حالات چل رہا ہے، ان حالات میں ڈیولپمنٹ کو چلنا، امن امان کو ساتھ لے کے چلنا اور نوجوانوں کو روزگار دینا یہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن ان کی خدمات کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور میری ایک ریکویسٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے یہاں سینئر رہنما بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ سفید ریش بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ کم از کم اپنے اس ممبر کو سمجھائیں. اور سیاست کے کچھ پہلو ہوتے ہیں، کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ ایک دوسرے کے خیال رکھنا پڑتا ہے. سیاست میں اس طرح کے الفاظ کی شاید گنجائش نہ ہو. تو یقیناً میں ان کی اس پریس کانفرنس کی اپنی طرف سے اپنے ساتھیوں کی مذمت کرتا ہوں. اب میں آتا ہوں جناب اسپیکر صاحب ایجنڈے پہ، قرارداد نمبر 75. ہر گاہ کے صوبہ بلوچستان جو رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا اور وسائل سے مالا مال صوبہ ہے، لیکن مسائل کی وجہ سے متاثرہ اور پسماندہ صوبہ ہے. علاوہ ازاں 44% کل رقبہ کا حل صرف جنگ نہیں بلکہ اس کی اصل نمائندگی ہے، اور نمائندگی بڑھانے سے ہی مسائل حل ممکن ہے. لہذا یہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے رجوع کرے اور کثیر آبادی اور وسیع رقبے کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوچستان کے صوبائی اسمبلی کی نشستیں 65 سے بڑھا کر 85 اور قومی اسمبلی بلوچستان کی نشستیں 20 سے بڑھا کر 28 کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں کو یقینی بنائیں، تاکہ بلوچستان کے عوام میں پائی جانے والی بے چینی اور احساس محرومی کا خاتمہ ممکن ہو سکے. قرارداد نمبر 75 پیش ہوئی. کیا محرک اپنی قرارداد نمبر 75 کی ایڈمیزیبلٹی کی وضاحت فرمائیں گے؟ جی جناب اسپیکر صاحب، بلوچستان پاکستان کا ایک اہم حصہ ہے اور تقریباً آدھا پاکستان کا حصہ 44% تقریباً بلوچستان ہے پاکستان کا. لیکن جتنے بھی وفاقی حکومتیں آئی ہیں، جتنے بھی سیاسی پارٹی آئیں مرکز میں، ان کو بلوچستان میں کوئی خاطر خواہ دلچسپی نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کی قومی اسمبلی کی سیٹیں 16 ہیں اور ریزرو ملا کے 20 بن جاتی ہے، اور یہ بڑی کم تعداد ہے. ظاہر ہے مرکز میں جب الیکشن ہوتے ہیں، پاکستان میں جب الیکشن ہوتے ہیں، مرکزی حکومت وہاں فوکس کرتی ہے، وہاں انویسٹمنٹ کرتی ہیں، سیاسی پارٹی وہاں انویسٹمنٹ کرتی ہیں، وہاں فوکس کرتے ہیں کہ پھر آئندہ آنے والے دنوں میں مرکز میں ان کی حکومت بنے. تو بلوچستان کی جو 20 سیٹیں ہیں جناب اسپیکر صاحب، یہ میرے خیال سے کراچی شہر کے برابر بھی نہیں ہے. کراچی شہر کے برابر بھی ہماری سیٹیں نہیں ہیں. یا آپ کوئی فیصل آباد اٹھا لیں، پنجاب کا کوئی بھی ڈسٹرکٹ آپ اٹھا لیں، بلوچستان کی قومی اسمبلی کی سیٹیں اور ان ڈسٹرکٹ کے برابر ہے. تو وہ بجائے کراچی کو فوکس کرنے کے یا فیصل آباد کو فوکس کرنے کے یا لاہور کو فوکس کرنے کے وہاں فوکس کرتے بجائے بلوچستان کی، کیونکہ وہاں سیٹیں زیادہ ہیں، ان کو وہاں پہ سیٹیں ملیں گی، وہاں انویسٹمنٹ کریں گے، وہاں لوگ کام کریں گے، وہاں انفراسٹرکچر آئے گا تو وفاق میں ان کی حکومت بنے گی. اب جناب اسپیکر صاحب، آپ ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے دیکھیں، پورے پاکستان میں پنجاب میں ڈیولپمنٹ زیادہ ہو رہی ہے، بجٹ زیادہ ہے، آبادی کے لحاظ سے بھی NFC کا ایوارڈ بھی ہو گیا. ابھی یہ 18ویں ترمیم بھی ہم مان لیتے ہیں. لیکن جناب اسپیکر صاحب، بلوچستان کو
ایک خاص نظر سے دیکھنا چاہیے. ہمارے جو وفاق میں حکمران بیٹھے ہوئے ان کو بلوچستان کے معدنیات تو نظر آتے ہیں, ان کے بلوچستان کے وسائل سائل تو نظر آتے ہیں, بلوچستان کے جتنے بھی ذخائر ہیں وہ نظر آتے ہیں, لیکن بلوچستان کے جو پرابلمز ہیں, بلوچستان کے جو مشکلات ہیں وہ نظر نہیں آتے. جب تک وفاقی حکومت بلوچستان کو رقبے کے لحاظ سے قومی اسمبلی میں نمائندگی نہیں دے گی, اس وقت تک بلوچستان کے یہ مسائل ختم نہیں ہوں گے. اب میں آپ سے ایک بات کروں, ہمارے ضلع واشو کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں, رخشان ڈویژن اٹھا کے دیکھ لیں, یہ کے پی کے کے برابر ہے جناب اسپیکر صاحب. پورا آپ کا کے پی کے اور آپ ایک رخشان ڈویژن, اور رخشان میں کتنے آپ کے ایم این اے, ایک ایم این اے, کتنے ایم پی اے آپ کے 3 ایم پی اے, غالباً 3 ہی ہے میرے خیال سے, 4 ایم پی اے. تو 4 ایم پی اے اور ایک ایم این اے اور پورا ہلکا پورا جو ایریا ہے, کورڈ ایریا ہے, جو لینڈ ہے, وہ آپ کے کے پی کے برابر ہے. تو مجھے آپ بتائیں, وفاق آپ کو اچار ڈالے گی؟ وفاق آپ سے پوچھے گی؟ اصغر ترین صاحب, آپ سے ایک گزارش ہے آپ سے, یہ جو آپ نے قرارداد کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ پروونشل سیٹیں جو نا 65 کی بجائے 85 اور نیشنل اسمبلی کی 20 کے بجائے 28. پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے 85 کیوں لکھا, وائی ناٹ 90, وائی ناٹ 75, وائی ناٹ 71, میرے سنیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے, آپ کا قرارداد بڑی زبردست اور بڑی ویلیویبل ہے, لیکن اس کو ذرا آپ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور الیکشن کے رولز اینڈ پروسیجر کے تحت جسٹیفائی کریں کہ کیسے سیٹیں بڑھائی جائے آپ کے. جناب اسپیکر صاحب میں آ رہا ہوں آپ کے پاس, میں آپ کو جناب اسپیکر صاحب تھوڑا سا مجھے آپ سن لیں, میں میری گفتگو آپ سنیں گے, آپ پر میرے پوائنٹس آپ پک کر لیں گے. جناب اسپیکر صاحب, یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ٹیبل ہوئی, اس میں یہ چیز مینشن تھی کہ بلوچستان کے قومی اسمبلی کے سیٹوں کو بڑھایا جائے گا اور بلوچستان کے صوبائی اسمبلی کی سیٹوں کو بڑھایا جائے گا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ کس رول کے مطابق وہ ڈالا گیا جو بعد میں نکالا گیا؟ جناب اسپیکر صاحب, آپ بلوچستان پھر عمل درآمد نہیں ہوا اس کو. میں آ رہا ہوں جناب اسپیکر صاحب, جناب اسپیکر صاحب, کچھ حالات کے مطابق حکومت فیصلے کرتے ہیں, کچھ قانون سازی جو مرکز میں آپ کرتے ہیں, آپ وفاق میں کرتے ہیں, وہ حالات کے مطابق کرتے ہیں. اس کے لیے اگر آپ بلوچستان کے لیے مخصوص قانون سازی کرنی پڑے تو بھی آپ کریں, آپ کو کرنی چاہیے قانون سازی. آپ کا آدھا پاکستان ہے بلوچستان. جناب اسپیکر صاحب, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ رولز اجازت دیتی ہے ہمیں, لا اجازت دیتی ہے, یہ لا بناتا کون ہے؟ یہ رولز بناتے کون ہیں؟ یہ تو ہم اور آپ بناتے ہیں. کوئی باہر سے کوئی اور ہمیں کسی اور ڈکٹیٹ تو نہیں کرتا کہ بھائی کوئی آمد سے کوئی باہر سے آ کے ہمیں کوئی ڈکٹیٹ کر رہا ہے. تو جناب اسپیکر صاحب, جب ہم اس فورم پہ, اس اسمبلی میں اس بات کو اٹھائیں گے تو رولز ہمیں ریکس کرنے چاہیے. اس کے لیے قانون سازی چاہیے مرکز میں. ہمارے جو 16 ممبر بیٹھے ہوئے, 20 ممبر بیٹھے ہوئے وفاق میں, ان کو چاہیے کہ وفاق میں بات کریں. ہماری اس حکومت کو چاہیے, میر سرفراز بگٹی صاحب کو چاہیے کہ اتنا کچھ وہ کر رہے ہیں, یہ بھی اسٹیپ اٹھا لیں. پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, صدر ان کا ہے, مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے. اس سے اچھا موقع ہمیں کہاں ملے گا کہ آج بلوچستان کی جو حکومت ہے, اور حکومت پیپلز پارٹی کی ہے اور مسلم لیگ اس کا شیئر ہولڈر ہے, تو ایک جو ہے پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب بیٹھے ہیں, آصف زرداری صاحب, پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. مسلم لیگ نون کے جو پرائم منسٹر بیٹھے ہیں میاں شہباز شریف صاحب, ان کا نون سے تعلق ہے, اور یہاں پہ نون پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اس سے اچھا سنہری موقع اور ہمیں کہاں ملے گا جناب اسپیکر صاحب؟ یہی تو موقع فائدہ اٹھائیں, آپ بات کریں, آپ اپنے کوئی ٹیم بنائیں, آپ پرائم منسٹر کے پاس بھی جائیں یا پریزیڈنٹ کے پاس بھی جائیں کہ بلوچستان کے یہ مسائل جو ہے, بلوچستان کے جو امن امان کا حوالہ ہے, بلوچستان میں جو حالات خراب ہیں, اس لیے کہ ایک میں نے آپ کو اگزامپل دی رخشان ڈویژن کی. جناب اسپیکر صاحب, کہاں سے کہاں تک آپ جائیں گے؟ آپ کہتے ہیں یہ اسپیشل امینڈمنٹس بلوچستان کی حد تک ہونی چاہیے. بالکل ہو جناب اسپیکر صاحب, بلوچستان کو اسپیشل ٹریٹ کیا جائے. تو پھر یہ کیسے ہوگا جب ایک ایم این اے, کیسے ہوگا؟ مرکز میں ہوگا. ہم یہاں آواز اٹھائیں گے. میری گزارش سنیں, میں کہتا ہوں ایک ایم این اے 9 لاکھ کی آبادی کے اوپر الیکٹ ہو کے آیا, اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے, اور ایک ایم این اے جو ہے نا وہ 4 لاکھ یا 3 لاکھ کے اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ اس میں کوئی سسٹم گڑبڑ ہوگی؟ جناب اسپیکر صاحب, آپ کے پاس اختیار ہے, آپ مرکز میں قانون سازی کر سکتے ہیں, آپ اسپیشل لا لا سکتے ہیں, آپ کے پاس بڑا کچھ اختیار ہے. اگر گورنمنٹ کرنا چاہے بلوچستان کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہے. مجھے آپ بتائیں, وفاق میں حکومت جو ہے نا وہ 170-169 پہ حکومت بنتی ہے وفاق میں, مرکز میں. جناب اسپیکر صاحب, آپ کے 20 ممبر ہیں, اس 20 ممبر کے کیا حیثیت رہتی ہے ان کے سامنے؟ بڑا چھوٹا آپ کی اسٹرینتھ ہے جناب اسپیکر صاحب مرکز میں.
جناب اسپیکر صاحب اس پہ آپ یہ نہ کہیں جی کیسے کر سکتے ہیں, کرنے کو چاہے بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں. مجھے آپ بتائیں جناب اسپیکر صاحب بلوچستان میں غالباً 8 یونیورسٹیاں ہیں. میں آپ کو لاہور کسی نجی آپ آکسیجن اسکیم میں چلے جائیں, اسلام آباد کسی نجی آپ آکسیجن اسکیم میں چلے جائیں, وہاں 8 یونیورسٹی ہے. 8 یونیورسٹی جناب اسپیکر صاحب. کس حوالے سے کس شعبے میں آپ ان کا مقابلہ کریں گے جب تک آپ اپنی نمائندگی یہاں نہیں بڑھائیں گے جناب اسپیکر صاحب؟ نہیں, نمائندگی تو بڑھانی چاہیے. اسپیکر صاحب اسپیشل ٹریٹ کریں, اسپیشل ٹریٹ کریں جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب میں آپ کو بتاؤں, اب سندھ میں آپ آ جائیں, پیپلز پارٹی کہتی ہے سندھ میں ہماری گورنمنٹ ہے اور وہ کلیم کرتے ہیں کہ سندھ ہمارا ہے. آپ پنجاب میں چلے جائیں, مسلم لیگ کلیم کرتی ہے کہ جی پنجاب ہمارا, ہم کام تھوڑی سی باقی ممبر سے بھی رائے لے لیتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو. جناب اسپیکر صاحب میں اپنی بات کمپلیٹ کروں گا, آپ پھر ان سے پوچھ لیں, ان سے بات کر لیں. میری یہ قرارداد جناب اسپیکر صاحب, میں تمام ساتھیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, چاہے حکومت بینچز میں ہو چاہے اپوزیشن میں بیٹھے ہو, جناب اسپیکر صاحب اس کو سیریس لیا جائے, اس کو جو ہے نا مرکز تک پہنچایا جائے. اور میں سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے توسط سے اس کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے, اس میں باقاعدہ لا ڈپارٹمنٹ کے بھی لوگ اس میں انوالو ہیں. اس کو قانون کے دائرے میں دیکھتے ہوئے جناب اسپیکر صاحب کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ قانون سازی کے تحت آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو بلوچستان کی سیٹیں بڑھایا جائے, چاہے وہ مرکز میں ہو چاہے وہ صوبے میں ہو. انشاءاللہ اس سیٹیں بڑھانے سے آپ کے بہت سارے مسئلے حل ہوں گے جناب اسپیکر. اوکے, تھینک یو. ظہور بلدی صاحب, ظہور بلدی صاحب. لیڈر صاحب کھڑے ہیں تو ان کو میرے خیال سے موقع دیں. آپ بولیں.